الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إياه تعبدون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک حکم مومنوں کو یہ دیا کہ مومنوں اللہ کی ذات پر، صفات پر، احکام پر، رسولوں پر تمہارا ایمان مومن ہو تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق حلال کھاؤ. جس کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال. نمبر 2 فرمایا اللہ نے بے شمار نعمتیں تمہیں حلال دی، ان پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اور شکر اللہ کا ادا کرو. اگر تم اللہ کے پوجنے والے ہو تو اللہ کا شکر. اللہ ہم سب کو اپنا شکر، اپنی پوجا پاٹ، اپنی اطاعت کی توفیق دے. لفظی ترجمہ سماعت فرمائے پھر بات کریں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو اللہ کی ذات پر، صفات پر، احکام پر. کلو کھاؤ من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقنا ہم نے عطا کی کم تمہیں. نمبر 2 واشکرو، اور شکر ادا کرو للہ، اللہ کا، جس نے دیا اس کا شکر ادا کرو. ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہ، اسی رب کو، تعبدون، پوجنے والے. اگر اسی رب کو پوجنے والے ہو تو اسی کا شکر ادا کرو. اس سے پہلے آیت کریمہ میں بھی آپ نے سنا اللہ نے حکم دے دیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کیوں لوگو زمین کے اندر سے حلال اور طیب کھاؤ. جن کو اللہ نے حلال کیا ان کو حلال سمجھو، حرام نہ سمجھو. وہاں یہ ذکر ہوا تھا اور آپ کے سامنے تفصیل آئی. کچھ لوگ اپنی مرضی سے اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کر دیتے تھے. فرمایا حرام نہ کرو اللہ کی حلال کو، حلال سمجھو، کھاؤ. اللہ کی حلال کو حرام نہ سمجھو. وہاں یہ ذکر ہوا تھا. اب اس آیت کریمہ میں چلتے ہوئے بات کہہ دی ہے جن کو اللہ نے حرام کیا ان کو حرام سمجھو، ان کو حلال نہ سمجھنا. کہ اللہ کے حرام کردہ کو حلال سمجھ کر نہ کھا لینا. پہلے یہ ذکر تھا کہ اللہ نے جن کو حلال کیا حرام نہ سمجھو. اب فرمایا اللہ نے جن کو حرام کیا وہ حرام ہے، حلال سمجھ کر نہ کھانا. حلال ہی کھاؤ، حرام سے بچو.
اللہ ہم سب کو بچنا نصیب فرمائے۔ اور یہاں ذکر اللہ نے مومنوں سے کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھی دیا۔ آیت میں آپ نے مومنوں کے لیے سنا کہ اللہ کی حرام کردہ کو حرام سمجھو، اس کو نہ کھانا، حلال کو کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ۔ اور اللہ نے رسولوں کو بھی اس کا حکم دیا، یا ایھا الرسل اور رسولو کلوا من طیبات، پاکیزہ چیز، حلال چیز کھانا، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرتے رہنا۔ یہی بات اللہ نے مومن کو دی۔ اللہ ہم سب کو اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسولوں کو بھی حلال کھانے کا حکم، اور رسولوں کے ماننے والے، شریعت کو ماننے والے، رب کے ماننے والے، رب کے احکام کے ماننے والوں کو بھی اللہ نے حلال کھانا۔ فرمایا حلال کے فوائد ہیں، حرام کے بڑے نقصان ہیں۔ حرام کے نقصان کتنے؟ جو چیز اللہ نے حرام کی اگر اس حرام کو کھاؤ گے اس کے نقصان ہے۔ اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اسی لیے کہ وہ نبی تمہارے لیے حرام چیزوں کو کھول کر بیان کرے، وہ یحرم علیہم الخبائث، کہ وہ نبی خبیث چیزوں کو تم پہ حرام بتلانے کے لیے آیا ہوا ہے کہ یہ فلاں چیز خبیث ہے، خبیث کے قریب نہ جانا، خبیث بن جاؤ۔ خباثت کے درپے رہ کر آدمی کے اندر خباثت آ جاتی ہے۔ خباثت دو طرح کی ہوگی، حرام چیز کھانے سے، گندی چیز کھانے سے ظاہری طور پر بھی بندہ گندا، باطنی طور پر بھی، ظاہر اور باطن۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیا جائے جسمانی طور پر بھی نقصان ہے، روحانی بھی نقصان ہے۔ بے شمار حرام چیزیں بندہ کھاتا ہے تو جسمانی نقصان ہوتا ہے، جسم میں طرح طرح کی مرضیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور آج کہیں نہ کہیں سے چکر مکر کے ذریعے سے پھر پھرا کر ایسی ناجائز چیزیں امت کے اندر آ گئی ہیں، بیماریاں بھی ایسی آ گئیں جو پہلے نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب جسم میں تعفن آ گیا، جسم میں بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ تو جسمانی اثر بھی ہوتا ہے گندی خوراک سے، پھر ایسی بیماری آ گئی ہیں لا علاج، عجیب، اللہ اکبر۔ تو فرمایا حرام چیز کا اثر ہوتا ہے جسم پر، روح پر بھی نمبر 2 اثر ہوتا ہے، روحانی اثر۔ نمبر 1 فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کھانے میں دل میں قسوت آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، دل نرم نہیں رہتا ہے، اور سخت دل اللہ کو بڑا ہی ناپسند ہے۔ نمبر 2 دل کے اندر ظلمت آ جاتی ہے، دل میں ظلمت آئی، آدمی اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ آج بے شمار لوگوں کو مسئلہ سمجھایا جائے، کہتے ہیں فضول لگی ہوئی ہے، دل میں ظلمت پاری ہوئی ہے تو ہم کیسے سمجھائیں اس کو؟ اس حرام کھانے کا اثر ہے، دل میں ظلمت آ جاتی ہے، حرام حلال اور حرام کی تمیز، جائز اور ناجائز کی تمیزیں ختم ہو جاتی ہیں ظلمت کی وجہ سے۔ تو حرام سے نقصان ہوا جسمانی بھی۔ نمبر 2 دل کے اندر قسوت پیدا ہو گئی ہے، دل کے اندر ظلمت پیدا ہو گئی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر اچھے اخلاق ختم ہو کر رذیلہ اخلاق، رذیلہ قسم کی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، کمینے قسم کی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور فحاشی کی طرف یہ مائل، بے حیائی کی طرف یہ مائل،
ناچ گانے کی طرف یہ مائل، شیطانی کاموں کی طرف یہ مائل، وہ بھائی ادھر کیوں دوڑ رہا ہے؟ ساری ادھر میں اعلان کیا، گندی صفات اندر آ گئی ہیں۔ حرام کھانے کا اثر ہے، حرام کھایا تو شیطان والے کاموں کی طرف بندہ جائے گا، اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں۔ حرام کی وجہ سے حیا ختم۔ شریعت نے چیزیں بہت ساری ایسی حرام کی ہیں کہ وہ روح پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی ایک وصف کے طور پر ذکر کر دیتا ہوں، مثال کے طور پر احادیث میں تفصیل ہے اور آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں تھوڑا بہت۔ گدھا حرام ہے۔ کون سا؟ ہمارا پالتو گدھا، گھریلو گدھا، یہ حرام ہے، آپ بھی جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے، احادیث میں بھی تفصیل کے ساتھ آیا ہوں۔ جیسے شریعت نے آرام سے حرام کا ذکر کیا، خیبر کے اندر جا کر گدھا حرام ہوگا۔ خیبر 6 ہجری میں ہو، اس وقت گدھا کھایا جاتا تھا۔ آرام سے اسلام حراموں سے بچاتا چلا گیا۔ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر کے فارغ ہوئے تو صحابہ بھوکے تھے، بڑا وقت لگا تھا خیبر فتح ہونے کے، 10 قلعے تھے خیبر کے۔ آرام سے فتوحات، 7 قلعوں تک فتوحات طے چلی، 8ویں قلعے میں بڑی رکاوٹ آئی تھی، پھر 9واں قلعہ 10واں قلعہ فتح ہوا۔ بھوکے صحابہ، خدمت والے ساتھیوں کو معمول کیا ہوا تھا ساتھیوں کے کھانے کا انتظام کرو، ان میں بڑے بڑے خیبر کے گدھے تھے، ماشاءاللہ قابلی گدھے سے بھی بڑے، ذبح کیے، کاٹا، فٹافٹ مجاہد صحابہ، ہنڈیاں چڑھا دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گزرے، خدمت والوں کا بھی جائزہ لوں، خدمت والے کیا کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ہنڈیاں ابل رہی ہیں اور مہک آئی ہے، اور بھائی کیا پکایا ہے؟ یا رسول اللہ گدھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ابھی ادھر آیا ہوں، ابھی اللہ نے وحی نازل کر دی ہے اور گدھا حرام کر دیا۔ گدھا حرام ہے اور فرمایا ہڈیاں اڑیل دو اور ہڈیاں توڑو۔ یا رسول اللہ ہڈیاں نہ توڑو، اور ہڈیاں نہیں ہیں ہمارے پاس، ان کو دھو لیں، مانج لیں۔ تو ٹھیک ہے، نبی چپ، تھوڑی دیر بعد اجازت، ہاں مانج لو، سالن گرا دو۔ یہ سچے لوگ تھے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ ہمارے ہوتے تو چونکہ کھانے کا ٹائم ہے، چونکہ ہم نے یہ پہلے ذبح کیا تھا، چونکہ ہم نے یہ کیا، چونکہ ابھی بھوکے ہیں، چوہے سارے ساتھی ایسے ہی فتح، نہ انہوں نے کہا نبی ٹھیک ہے، ایک دم ہڈیاں اڑے لی، صاف کر کے رکھ دی ہے۔ خدمت والے بھوکے، دیگر بھوکے، یہ نہیں کہا مریں گے، نہیں، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں، رسول کا حکم ہے مانتے ہیں۔ اب میں یہ ذکر کر رہا تھا، نبی نے اس موقع پر متعدد روایتیں، بے شمار روایتیں، گدھا حرام، جنگلی گدھا حلال۔ فرمایا حرمت علیکم الحمر الاہلیہ، پالتو گدھا، گھریلو گدھا حرام، جس کو گھر میں پالتے ہو، جو ساتھ رہتے۔ جنگلی گدھے کے اندر غیرت اور حیا ہوتی ہے، اور ہمارے گدھے کے اندر بغیرتی ہوتی ہے، وہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا۔ بغیرت تھا، تمہاری روح کو بغیرت بنا دے گا، حرام کر دیا۔ جنگلی گدھے کو کھاؤ، وہ باحیا ہے، بے حیا نہیں ہے، بے حیا نہیں تو تمہارے اندر بھی حیا ہی رہے گا، کھاؤ۔ تو جو چیزیں حرام ہیں تمہارے اخلاق کو تباہ کرتی ہیں، ان کو اللہ نے بچایا، حرام کے قریب نہیں جانا، اخلاق تباہ ہو جائیں گے بے شمار چیزوں کی وجہ سے۔ تو میں نے یہ ذکر کیا، گندی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، گندی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ نے ان کو حرام کر دیا۔ اور نمبر 5 پھر بڑا گند یہ آ جاتا ہے، اللہ اکبر، بندے کے اندر عبادت کا ذوق ختم ہو جاتا ہے حرام کھانے کے بعد، عبادت کو ذوق ہی نہیں، دل ہی نہیں چاہتا عبادت کرنے کو، تو حرام اندر اثر کر گیا۔ اور چھوٹی بات یہ ہے، اللہ اکبر، عبادت کا ذوق ختم، گناہ کی طرف رغبت پیدا ہو جائے گی، گناہ کی نفرت ختم، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا۔ ٹھیک ہے جی، دنیا گردی کرنے دو، میں بھی کر لیا تو کیا ہوگا، کیا ہے، ساری دنیا اس میں ہے۔ یہ حرام کے گندے اثرات ہیں، یہ انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں حلال کھانے میں فرمایا حلال کھاؤ،
جسم کو بیماریاں نہیں لگیں۔ نمبر 2، حلال کھاؤ، دل میں حلال کھانے سے نور پیدا ہوتا ہے، حلال کھانے سے وہ نور پیدا ہوگا، اس نور کے ساتھ اخلاص کی دولت تمہیں ملے گی، اور اللہ اکبر، پھر اس نور کی وجہ سے جو عبادت کرو گے اس کے درجے بڑے بلند ہوں گے، گندے اخلاق رذیلہ نکل کر اچھی صفات آ جائیں گی۔ حلال کھانے سے انسان میں اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، ہمدردی کا مادہ پیدا ہوگا، نرم مزاجی آ جائے گی، درندگی والی صفت ختم، بے حیائی ختم، حیاداری آئے گی، اچھی صفات اندر آ جائیں گی، عبادت کا ذوق ہوگا، شوق ہوگا، گناہوں سے نفرت ہوگی اور گندے باتوں سے نفرت ہوگی۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ چیزیں اللہ نے حلال چیزوں کے اندر رکھی، اور صحابہ کرام اس پہ تھے، ہمارے لوگ پہلے والے انہی چیزوں میں تھے۔ آج ہماری خوراکیں مشکوک ہو چکی ہے، اور مختلف خوراکیں ایسی آ چکی جن میں باقاعدہ حرمت نظر آتی ہے، مشکوک بھی نہیں ہے، ان کے اثرات نے پھر ایسے ہونا ہی ہے۔ اور وہ آپ بھی اس بات کا اندازہ لگائیں، جو ساتھی بہترین ہر کچھ کھاتے ہیں ان کے اخلاق کا اندازہ لگاؤ، جو محدود دائرے میں رہ کر حلال کھاتا ہے اپنا کما کر، اس کو بھی دیکھو وہ کدھر جا رہا ہے، یہ کدھر جائے گا۔ وہ کہے گا سب کچھ جائے، یہ بھی ہے، بے حیائی، قریانی، فحاشی، سب اس کے نزدیک ہے، صفات اندر اخلاق تباہ ہو چکے۔ اسی لیے اسلام نے انبیاء کو بھی، انبیاء کے متبعین کو زور دیا، حلال کے در پہ رہو، حرام کے قریب نہ جاؤ، اللہ کے حرام کردوں کو حرام سمجھو اور اس کو نہ استعمال کرو، جو اللہ نے حلال کی وہ استعمال کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ ایمان والو جو تمہیں ہم نے پاکیزہ چیزیں دی وہ کھاؤ نا، وہ تھوڑی ہے، تم ان کو چھوڑ کر حرام طرف پہنچ گئے، تمہارے لیے حلال اتنی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ نے اتنی دی، وہ تو ہمارے سامنے چند ایک آتی ہے، اور کوشش کرے اور آ جاتی ہے، جو چاہے انسان ملتا ہے، بے شمار اس نے حلال فرمایا، حلال کھانا، اور اگر حلال نہیں کھاؤ گے تو حرام کا بڑا نقصان اور حلال کا فائدہ بڑا۔ وہ فوائد چند ایک میں نے ذکر کیے، حلال کھانے میں جو عبادت میں ذوق پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، وہ کمال قسم کے حلال میں ہوتے ہیں۔ حرام میں عبادت کا ذوق ختم، عبادت کا ذہن ہی ختم، گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، گناہوں کی نفرت ختم ہو جاتی ہے، اور حلال سے گناہ کی نفرت دل میں آتی ہے، عبادت کا شوق آتا ہے۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث گزرے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، وہ لکھتے ہیں، مولانا طیب صاحب رحمہ اللہ نے اس واقعے کو بڑا تفصیل سے لکھا ہے، دارالعلوم دیوبند کے متمم صاحب تھے، وہ فرماتے ہیں دیوبند کی بستی میں ایک کسان تھا، وہ سال میں ایک دفعہ دعوت کرتا تھا، دارالعلوم کے تمام اساتذہ کی، تمام عملی کی، اساتذہ بھی عاملہ بھی اس میں آ جاتا، چوکیدار، باورچی وغیرہ 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 سارے، اور وہ فرماتے سارے اللہ والے لوگ تھے، باورچی بھی اللہ والا ہوتا تھا، نیک آدمی، چوکیدار بھی نیک آدمی، تو وہ سب کی دعوت کرتا تھا۔ کام اس کا کیا تھا؟ کہتے وہ ذمہ دارہ کرتا تھا، اپنی محنت۔ ذمہ دارے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ذمہ داروں کا، تاجروں کا بھی ہوتا ہے، لیکن اب ختم ہوتا جا رہا ہے، اب اپنی انانیت آ گئی ہے۔ ذمہ دار جب اپنے فصل کو سنبھال لیتا ہے، کہتا ہے ماشاءاللہ اللہ نے دیا، اس میں سے اللہ والوں کی دعوت کر دو، غریبوں کی دعوت کر دو۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے عشر نکالنے کے علاوہ، سال میں ایک دو دعوتیں فصل اٹھانے کے بعد کرتے ہیں۔ تو وہ سالانہ ایک آمدنی جو آتی تھی، اپنے کھیتی باڑی کے نظام سے آٹا آ گیا، دالیں آ گئی، اور نمبر 2 وہ کھیتی باڑی کے ساتھ ایک اور کام یہ کرتا تھا، جنگل سے گھاس کاٹ کر لاتا تھا، لوگ لاتے تھے بازار میں بیچ دیتے تھے، جانور جنہوں نے بازاروں میں رکھے ہوتے تھے وہ گٹھا گھاس کا لے لیتے تھے۔ تو بندہ بڑا نیک تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، تقوی والا تھا، حلال کھانے والا، حلال کھلانے والا۔ تو
بازار والے بھی کوشش کرتے تھے کہ فلاں صاحب آئے گا ہم اس کے گٹھے کو لیں گے، لیکن ہمارے جانور بھی اس نیک گٹھے سے کھائیں گے، اور وہ جیسے لا کر گٹھے کو رکھتا تھا ہر بندہ پہلے سے تیار ہوتا اس کو اس سے لے لیتا تھا، فاٹو فاٹ بیچا گیا، برکت ہوئی نہیں گئی، نہیں تو بندہ بیٹھا رہتا ہے، آؤ بھائی یہ بندہ یہ گٹھا لیں یہ اچھا وہ اچھا، بیٹھے رہو جی، فلاں بک گیا فلاں کا بھی نہیں بکا، اس کا آنن فانن اللہ چلا لیتا تھا۔ یہ حلال کمائی اور نیکی کی برکتیں تھی۔ وہ 6 آنے کا بیچ دیتا تھا، 2 آنے اس میں سے غریبوں میں تقسیم کر دیتا، 2 آنے اپنے رشتہ داروں میں کر دیتا، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، والدینوں کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، 2 آنے گھر میں رکھ لیتا اور کہتا ہے گھر کے خرچے کے لیے ہیں، اور تھوڑا سا بچا لینا، سال کے آخر میں دعوت ہوگی اس دعوت میں شامل کروں۔ اس طرح وہ تھوڑا تھوڑا بچا کر آخر میں، اور اس کی دعوت کے لیے ایک شیخ الحدیث کہتا ہے اتنے بڑے ادارے کا کہ ہم اس کی دعوت کے لیے سال کے آخر میں بڑے دلچسپی سے انہماک سے انتظار کرتے تھے اس کی دعوت کا، اور اس کی دعوت پھر وہ کہتے ہیں سارے ہوتے ہیں، سارے خوشی سے اس کی دعوت میں جاتے تھے۔ آج فلاں بابی جی کی دعوت ہے، سارے جاتے، دعوت میں کیا، روٹی اور دال، بس دال بھی صحیح کر کے پگھلا کر اس میں چمچہ مار دیا جو بھی وہ باریک ہو گئی ہے، نہ اس میں لمبے مسالے نے لمبا کچھ، نمک ڈالا دال ہوتی تھی، سارے بیٹھتے دسترخوان پہ کھا کر چلے جاتے، لیکن اس دعوت کے لیے بےتاب رہتے سال کے آخر، اور یہ سادہ لیکن برکت کتنی۔ شیخ الحدیث کہتا ہے خدا کی قسم دعوت کھانے کے بعد 40 دن تک پڑھانے میں اور رات کے تہجدوں میں وہ لطف آتا تھا جو بتا نہیں سکتے، یہ حلال کمائی کا اثر تھا۔ تو ویسے تو بےتاب نہیں تھے دال کے لیے کہ یہ مرغے تو نہیں تھے مرغے کھائیں گے اڑائیں گے اور روسٹ ہوگا کھائیں گے، دعوت میں سادہ کھانا لیکن روحانی برکت زیادہ تھی۔ تو حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے، عبادت کا شوق آتا ہے، نور پیدا ہوتا ہے دل میں، اور گناہوں کی نفرت آ جاتی ہے، گناہ برے نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے حلال کھانوں کا حکم انبیاء کو بھی دیا، فرمایا حرام سے بچو، اور مقابلے میں اگر حرام کھاؤ گے تو وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بڑا نقصان، تو جو چند ایک میں نے ابھی گنے، بڑا نقصان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری میں، ترمذی میں، مسلم میں روایت موجود ہے، امام ابن کثیر نے بھی لائی ہے تفسیر ابن کثیر میں، فرمایا ایک لمبا سفر کر کے رب اشعث اغبر، بہت سارے لوگ پراگندہ بال، بکھرے ہوئے بال، غبار آلود، لمبا سفر کر کے بیت اللہ پہنچ جاتے ہیں حج، اور یہاں پاکستان سے ابھی تو ماشاءاللہ جہاز چل گیا، پیدل سفر کرتے کرتے اور کتنے دنوں میں پہنچائے جی، غبار آلود، بکھرے بال، عجیب کیفیت، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، او میرے رب او میرے رب، بیت اللہ نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کہتا ہے یا رب یا رب، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو نہیں سنتا، آگے سے کہتے ہیں مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا کپڑا حرام کا پہنا ہوا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اور اس کا جسم کی غذا حرام کی تھی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ تو حرام کھانے کی بڑی نحوست یہ ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اسی لیے انبیاء کو، انبیاء کے متبعین کو کہا ہے کہ حلال کھاؤ، حرام کے نقصان زیادہ ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی لوگ بھی کہتے ہیں بڑی دعائیں کی قبول نہیں ہے، ہاں بھائی ہمارا خوراک کا بھی اعلیٰ نظام ہے نا، کیا کریں گے؟ اللہ ہم سب کو حرام سے محفوظ فرمائے۔ تو آیت میں زور دیا ہے حلال کے در پہ رہو، حرام کے در پہ نہ رہنا، نقصان ہو جائے گا جسمانی بھی روحانی بھی، عبادت بھی تباہ ہو جائے گی، دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، کیا کرو گے؟ آگے فرمایا وَاشْكُرُوا لَهُ، اور جو اللہ نے حلال دیا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو، جس نے نعمت دی اس رب کا شکر، زبان سے بھی اس کا شکر،
کھا کر کہو الحمدللہ، پی کر کہو الحمدللہ، زبانی شکر ہے یہ الحمدللہ شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے پانی دیا۔ آگے لمبی دعائیں بھی ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنی من المسلمین، تمام تعریف اس کی جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا، مجھے مسلمان بنایا اس نے۔ نہیں تو الحمدللہ اتنا بھی کافی شکر زبانی، یہ قولی شکر ہے زبانی۔ اور عملی شکر بھی فرمایا کرو اس کا، عملی شکر یہ کہ جس رب نے نعمت دی یہ اقرار کرو دل سے کہ یہ نعمت دینے والا رب ہے، میں اس قابل نہیں تھا، یہ اس کی رحمت ہے، میں اس قابل نہیں تھا۔ اور تیسری بات ہے اس نعمت کو اس رب کے حکم کے مطابق صرف کرو۔ مال اللہ نے دیا تو مال کو یہ مانو کہ میرا کمال نہیں، میری محنت نہیں، میری کچھ بھی نہیں، اس رب نے دیا، اور پھر مال کو اس رب کے حکم کے مطابق صرف کر، اس کے نام کا دے، غیر کے نام کا نہ دے، پھر غیر کا دے گا یہ ناشکری ہے۔ مال دیا رب نے، دیتا غیر اللہ کے نام پر، اور مال دیا اللہ نے، یہ نظر اور نیاز غیر اللہ کی کرتا ہے، یہی تو ناجائز ہے، یہ شکر کے بھی خلاف ہے۔ اور وہ اگلی آیت میں آپ کے سامنے آئے گا کہ وہ چیز کا حکم کیا رہ جائے گا، وہ آگے آ رہا ہے، اگلی آیت اسی پر تفصیلی بات سے آئے گی۔ تو فرمایا چیز بھی حرام ہوگی تمہاری ناشکری سے، تو شکر ادا کرو زبان سے بھی، عمل سے شکر۔ عملی شکر یہ ہے جو نعمت اللہ نے دی اللہ کے حکم کے مطابق صرف کر، اور دل سے اقرار کر، دل سے مان یہ مجھے رب نے دی، میرا کوئی کمال نہیں، اور رب کے حکموں کے مطابق صرف کر۔ جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق صرف کر، مال دیا اللہ کے حکم کے مطابق صرف کر، علم دیا اللہ کے حکم کے مطابق اس کو صرف کر۔ اللہ نے تجھے اور دولت دی، ہنر دیا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، غریبوں کے لیے نفع بخش بن، اللہ کے حکم کے مطابق صرف کر اس کو۔ فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کے پوجا کرنے والے ہو نا، پھر اللہ کے حلال کو حلال سمجھ کر استعمال کرو، حرام کے قریب نہ جاؤ، اور حلال کے اوپر اللہ کا شکر گزاری کرو، شکر گزار بندے بنو، زبانی شکر، عملی شکر کرو، اور نعمت کو اللہ کے حکموں کے مطابق صرف کرو، اللہ کے حکم سے عدولی نہ کرو۔ اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت، اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی بات کل کی آیت میں آ رہی ہے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما، سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ہیں، یا اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمانان امت ہیں، یا اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما، حلال کھانے کی توفیق نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، حلال روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی، آسانی کے ساتھ نصیب فرما، حرام سے سب کو محفوظ فرما، اپنی ذاتی کبریائی کا امن نصیب فرما، خیر نصیب فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جسمانی بیمار ہیں، روحانی مریض ہیں، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ اسلام نصیب فرما، مرنے کے بعد اس قرآن مقدس کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔